اچھا آپ چاہیں تو اسے الزامات سمجھ لیں، چاہیں تو سوچنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے دی گئی دعوت سمجھ لیں، جو مرضی سمجھ لیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل بڑے سنجیدہ قسم کے، گمبھیر قسم کے سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا جی کہ 12,000 ایکڑ پر پوست کاشت ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں۔ اگر انہیں پتا ہے کہ 12,000 ایکڑ پر کاشت ہوئی ہے تو پھر یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ کس کس جگہ کاشت ہوئی، لیکن یہ شاید انہیں نہیں پتا تھا۔ پھر یہ کیسے پتا چلا کہ 12,000 ایکڑ پر کاشت ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر ایکڑ پر جو پوست کاشت ہوتی ہے وہ 18 لاکھ سے 32 لاکھ تک انکم دیتی ہے۔ یہ تو خوفناک انکم ہے۔ اگر ایک ایکڑ 18 سے 32 لاکھ تک انکم دیتی ہے، یعنی ہم اوسط لگا لیں کہ 24 لاکھ فی ایکڑ اگر پوست سے منافع ہوتا ہے کاشت کرنے والوں کو، تو 12,000 ایکڑ کا منافع تو اربوں سے بھی شاید آگے نکل جاتا ہو۔ خیر، اتنا زیادہ منافع ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان، یہ جو پوست کاشت کرنے والے سیاستدان اور مقامی لوگ ہیں، جی ہاں سیاستدان، انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ یہاں پر سیاستدان اور مقامی لوگ یہ پوست کاشت کرتے ہیں، اور افغان طالبان اس کاشت کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کو افغانستان سمگل کیا جاتا ہے۔ پھر وہاں اس سے آئس اور دیگر پیچیدہ قسم کی نارکوٹکس، یعنی ویلیو ایڈڈ نارکوٹکس تیار کی جاتی ہیں، اور پھر وہ انجینئرڈ نارکوٹکس انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڑوں اربوں ڈالر کی سپلائی ہوتی ہے۔ یہ تو بڑی خوفناک نیکسس ہے۔ ناؤ دو باتیں، ایک تو یہ کہ یہ پہلے بارڈر سے کراس ہو کر افغانستان گئی، ظاہر ہے بارڈر پر ایف سی ہے، فوج ہے، سویلین کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی پولیس شولیس نہیں ہے۔ پھر یہ افغانستان سے آئس وغیرہ بن کر تیار ہو کر، یعنی جب اس میں پروڈکٹ فائنل پروڈکٹ ہو گئی، فیکٹری میڈ پروڈکٹ جب اس کی آ گئی، تو پھر یہ واپس آئی بارڈر کے ذریعے پاکستان، اور وہاں سے انٹرنیشنل بارڈر سے پھر کراس کی۔ گویا اس نے 3 بار بارڈر کراس کیا۔ پہلے یہ پوسٹ کی شکل میں پاکستان کا بارڈر کر کے افغانستان گئی، پھر آئس اور دیگر نشوں کی شکل میں افغانستان کا بارڈر کراس کر کے پاکستان آئی، پھر پاکستان کا بارڈر کراس کر کے آگے بھی گئی، اور ود ان دا کنٹری بھی یہ سپلائی ہوئی۔ اب سول اور فوجی دونوں قسم کی انتظامیہ پر شدید قسم کے سوالات اٹھ گئے۔ یہ کاشت کیوں ہوئی؟ سہیل آفریدی صاحب اب وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، ٹھیک ہے انہیں 4 دن ہوئے ہیں، لیکن اب انہیں اس کاشت کو روکنا پڑے گا۔ جن علاقوں میں یہ کاشت ہوتی ہے وہاں قبائلیوں سے بات کرنی پڑے گی، جو لوگ کاشت کرتے ہیں ان کا حقہ بانی بند کریں، ان کو جرگے بلا کر سزائیں دیں، یا ان کو کورٹس میں پیش کریں، ان کے خلاف کچھ ایکسٹرا جوڈیشل نہ کریں، مقامی روایات کے مطابق کرنا ہے ویسے کر لیں، اور کسی لیگل پروسیجر کو ان کے خلاف انیشیٹ کرنا ہے وہ کریں، لیکن یہ انہیں کرنا پڑے گا۔ پھر جب یہ افغانستان کا بارڈر پار کر کے واپس پاکستان آ گئی، اور پھر خیبر پختونخوا یا بلوچستان کے ذریعے یہ پاکستان بھر میں نوجوانوں کے رگوں میں زہر اتار رہی تھی، تو اس وقت ساری انتظامیہ کدھر تھی؟ اس وقت اسے کنٹرول کرنا چاہیے تھا۔ لیکن سکیٹرڈ ہوتی ہوئی چیز کو کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ جب یہ کاشت ہو رہی تھی اس وقت اسے روکنا، ان جگہوں پر محدود جگہوں پر کمپیکٹ قسم کے آپریشن کرنا ذرا آسان کام تھا، لیکن بہرحال وہ نہیں ہوا۔ پھر یہ آگے پھیل رہی تھی، تو سول انتظامیہ، پختونخوا کی انتظامیہ، بلوچستان کی انتظامیہ کدھر تھی؟ وہاں سے آگے اگر یہ پنجاب اور سندھ میں آئی تو پنجاب اور سندھ کی انتظامیہ کدھر تھی؟ پھر اگر یہ سندھ سے سمندر سے یا بلوچستان سے سمندر سے کشتیوں کے ذریعے، بحری جہازوں کے ذریعے، لانچز کے ذریعے انٹرنیشنل مارکیٹ میں سپلائی ہوئی، تو اس وقت ہمارے کوسٹ گارڈز اور باقی سب لوگ کہاں سو رہے تھے؟ گویا احمد شریف چودھری صاحب نے پورے پاکستان کے سسٹم پر، سیکیورٹی سسٹم پر، چاہے وہ سول ہو چاہے وہ ملٹری ہو، سوال اٹھا دیا ہے۔ اور سہیل آفریدی صاحب پر بہت بڑا سوال ہے، اور خود آرمی کی اپنی قیادت پر بہت بڑا سوال ہے، ایف سی پر بہت بڑا سوال ہے، ایف سی نارتھ، ایف سی ساؤتھ دونوں پر بہت بڑا سوال ہے۔ آخر وہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں بارڈر پر؟ جب یہ پوسٹ افغانستان پار کر کے جاتی ہے بارڈر، تو وہ لوگ اس کو پکڑتے کیوں نہیں؟ اور جب یہ واپس آتی ہے آئس اور دیگر نشوں میں ڈھل کر، تو اسے کیوں نہیں پکڑتے؟ ان سوالات کا جواب سب کو تلاش کرنا ہے، سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو دنیا کا بھی پاکستان سے اعتبار اٹھے گا، دنیا کو بھی غصہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو پروٹیکٹ پاکستان کے اندر بھی افغان طالبان کرتے ہوں گے، اور اس کو پروٹیکٹ افغانستان میں بھی اس کو آئس وغیرہ افغان طالبان بناتے ہوں گے یا ٹی ٹی پی والے بناتے ہوں گے، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ زہر تو ہمارے جوانوں کی رگوں میں اتر رہا ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کی رگوں میں اتر رہا ہے۔
اس کو روکنا، اس کو بین کرنا، اس کو جلانا، تلف کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں تو پتہ ہے افغانیوں سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں ہے نا، اپنے آپ سے بھی توقع نہ رکھیں. سہیل آفریدی ایڈمنسٹریشن کو اب پوری توجہ اس کام پر دینی چاہیے، خود فوج کی قیادت کو اور ایف سی کی قیادت کو پوری توجہ اس بات پر دینی چاہیے. مراد علی شاہ صاحب کو اگر یہ سمندر کے ذریعے، کراچی کے ذریعے کہیں امپورٹ ہو رہی ہے تو ان کو فوری طور پر اس جانب توجہ مبذول کرنی چاہیے. کوسٹ گارڈز کو، نیوی کو، نیول چیف کو، سب کو اس جانب توجہ دینی چاہیے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے سب کے خلاف چارج فریم کیا ہے اور سب کو یا تو عوام کے سامنے اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ یہ جو نیکسس ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے بقول نارکو اکانومی کا وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں بقول صحافیوں کے جو اس میٹنگ میں موجود تھے، کہ یہ جو نارکو اکانومی ہے یہ اگر اتنے اپنے پنجے پھیلا چکی ہے تو اس کا جواب تو سب کو دینا پڑے گا. جو لوگ ذمہ دار ہیں، جو اپنی اپنی جورسڈکیشن میں اس سب کو کنٹرول نہیں کر سکے، اور جن سیاستدانوں پر وہ الزام لگا رہے ہیں، اب ہمیں نہیں پتا، اس وقت تک تو ظاہر ہے یہ الزام ہی ہے نا، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مقامی لوگ اور سیاستدان اس میں انوالو ہیں. سہیل آفریدی صاحب کو ان کے خلاف تو فوری طور پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے.